أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ترجمہ دیکھیے اس کا۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب 16 نمبر دیکھیے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی، اس جماعت کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ تذبذب یعنی بے یقینی کا، شک کا شکار تھا کہ اسلام لانا ہے نہیں لانا ہے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل یعنی جب اسلام کے سچ ہونے کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ سمجھے آپ یہاں پر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی حق مذہب ہے، برحق مذہب ہے، تو وہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ چلو اب اسلام قبول کر لیا جائے یا اسلام پر عمل کیا جائے۔ لیکن جب اسلام میں ان کو جب حلال و حرام کی باتیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام نے تم کو یہ کہا کہ حرام چیز یہ ہے، حلال چیز یہ ہے، اور جب یہ باتیں ان کو بتائی جاتی اور وہ چیز ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تو ظاہر ہے آدمی چاہتا ہے کہ شراب پیے، اور جب اس کے سامنے یہ بات آئے کہ شراب حرام ہے تو پھر یہ اس کی چاہت کے خلاف فیصلہ ہے، تو اس کی خود غرضی وہاں پر آ گئی۔ اس کی وجہ سے پھر وہ ایسی چیزوں کی وجہ سے پھر وہ رک جاتے ہیں۔ یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا کہ جب ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی، بتائی جاتی اسلامی اعتبار سے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، تو اس میں ظاہر ہے نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، بدن کا استعمال ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں بھی بدن کا استعمال ہوتا ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ سنتے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے اور اسلام قبول کرنے سے رک جاتے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ مطلب بتایا گیا ہے، سیم ٹو سیم بتایا گیا ہے کہ جیسے اسلام ہے، جیسے برستی ہوئی بارش ہے ویسے ہی اسلام ہے۔ جیسے کہتے نا کوئی کہ ہمارا بچہ چاند کی طرح گورا ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو بچہ چاند نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی کو، بچے کی خوبصورتی کو چاند کی خوبصورتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی۔ پھر آگے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی کفر و شرک کی جو خرابیاں ہیں اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے، کیا خرابی ہوتی ہے کفر و شرک سے؟ کفر اپنانے سے، شرک اختیار کرنے سے اللہ کی ناراضگی، اور پھر جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ پاک عذاب دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اندھیریوں سے بتایا گیا کہ کفر و شرک کی خرابی اندھیریوں کی طرح ہے،
اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کفر و شرک پر جو عذاب ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے اسے بجلی کی گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اوپر جو بتایا تھا کہ کڑکوں سے، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے اور ایک مصیبت آنے والی، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، تو یہ مطلب ہے۔ آگے دیکھیے، نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی حق والوں کے بارے میں بتایا کہ اصل حق پر چلنا یہ ہے کہ آدمی کی خواہش چاہے دب رہی ہو، خواہش کے خلاف ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کرنا یہ اصل حق پر ہے، یہ اصل حق پر جمنا ہے، یہ اصل اسلام کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی حق والا ایسے کرتا ہے کہ جب خواہشات اس کی سامنے آتی ہیں اور وہ خواہشات پر چلنے لگتا ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے طور پر حق پر چلنے پر کیے گئے ہیں، اور جنت کے وعدوں کو بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب بجلی کی جب روشنی چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، لیکن خواہشات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے اور پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت دیکھیے اور 17 نمبر دیکھ لیجئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق، کفر یعنی ناشکری اللہ کی نافرمانی، فسق گناہ، جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے، دھمکی دیتا ہے عذاب کی، تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھیے، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی بات بتائی گئی ہے جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 رکوع ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ضرور بتائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے، اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہو تو یوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔